آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے اللہ آسمانوں سے بارشیں بند کر دیتے ہیں اور زمینوں سے فصل اگانی بند کر دیتے ہیں، پھر وہ قحط میں مبتلا۔ اسی طرح بعض صحابہ کے آثار میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو تھے نا اخبثہم کین، سب سے برے تھے ناپ تول، دھوکا کھاتے، لیکن جب حضور نے ہدایت کر دی تو کہتے ہیں واللہ اس کے بعد ہم نے ان جیسا بہتر ناپ تول والا دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ کچھ زیادہ ہی دیتے تھے اور خود کم لیتے۔ تو اللہ نے پھر مدینے والوں کو ایسی ناپ تول عطا فرمائی، اور یقین کریں کہ آج بھی مدینہ شریف میں جا کے آپ سودا لیں، آج بھی وہی اثر باقی ہے، وہ کچھ زیادہ ہی دیں گے، کم نہیں دیں گے۔ اگر آپ کسی اور شہر میں دیں گے چلو بڑا انصاف کرے گا تو برابر دے دے گا، لیکن یہ مدینہ پاک کی خصلت ہے، مدینہ پاک کی خاصیت ہے کہ اصل وجہ ایک یہ بھی ہے کہ حضور پاک کا سرکار دو جہاں کا جو جمال ہے، کمال ہے، رحمت ہے، اس کے اثرات و برکات و ثمرات ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ جیسے اللہ کا گھر ہے یہاں مکہ میں، تو یہاں اللہ کا جلال، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کا اثر ہے۔ کسی سے بھی بات ہوئے گا یلا مدینہ شریف میں بات کریں، آپ کا ہاتھ پکڑ کے وہاں پہنچا بھی دے گا، چونکہ یہاں جلال کا اثر ہے، وہاں جمال کا اثر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور اثرات تو ہوتے ہیں، یہ تو قدرتی بات ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جلالی تھے، ہارون علیہ السلام جو تھے وہ جمالی تھے۔ جب ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے تو قوم نے کہا اچھا وہ ہمارے ساتھ مہربانی کرتا تھا، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا بدبختو، میرا بھائی ہے، وہ نبی ہے، میں کیوں قتل کروں؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، آپ نے قتل کیا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہارون کی قبر پہ تشریف لے گئے، اور اللہ کے حکم سے کہا تو ہارون کھڑے ہو گئے قبر سے۔ انہوں نے کہا میں تو اپنی موت سے مرا ہوں، مجھے تو کسی نے قتل نہیں کیا۔ تو تب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان چھوڑی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے جلالی تھے، اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب دو آدمی لڑ رہے تھے، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، ایک ان کی جماعت سے تھا اور ایک قبطی تھا فرعون کی جماعت سے، اس نے فریاد کی کہ حضرت یہ بڑا ظالم ہے، مجھے مار رہا ہے۔ آپ نے کہا اچھا، فوقدہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا، وہ مر گیا۔ یعنی آپ کی جلال کا یہ عالم تھا کہ فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ، تھپڑ مارا اور وہ مر گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، یہ غصہ کرنا ٹھیک نہیں تھا، لیکن اب میں کر بیٹھا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہمیشہ جلال رہا۔ تو اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ میرے مدنی سرکار میں بھی جمال ہی جمال تھا۔ یعنی ایسی بات، ایک آئے عدی ابن حاتم آئے، حاتم تائی جو گزرا ہے نا، جو اپنی سخاوت میں ضرب المثل تھا، اس کا بیٹا جو ہے نا جی وہ آیا۔ اب وہ آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھا ہے اور دیکھ رہا ہے، غور کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ آپ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں۔ وہ بھی تو بڑے آدمی کا بیٹا تھا نا، تو وہ ابھی کہتا ہے میں اسی سوچ میں ہوں، انہو ملک من الملوک، بادشاہ ہے، یا انہو نبی من الانبیاء۔ کہتا ہے کہ ایک بالکل چھوٹی سی بچی 5-6 سال کی آئی اور آگے کہنے لگی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کھڑی ہے، ہماری بات سنیں۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اٹھ کے چلے گئے۔
آپ اٹھ کے گئے، اس کی ماں کی بات سنی، اس کا کام کیا۔ علی کہتے اب میں پہچان گیا کہ اندر وہ نبی ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے، نبی۔ یہ نبی کا کام ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی کے کہنے کو بھی نہیں ٹال۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے، اور اگر حتیٰ کہ حضور کی خدمت میں کوئی آتا اور کہتا، اس کو بکری دو کے بھی دے دیتے تھے۔ اس لیے حضرت صدیق فرماتی ہیں کہ جب ہم ہجرت والی رات ام معبد خیمے میں تھے تو بیمار بکری پڑی ہوئی تھی، تو حضور نے فرمایا صدیق اس سے پوچھو کہ بھی کوئی دودھ وغیرہ مل جائے، چونکہ ہم سفر میں ہیں اور گرمی ہے اور پیاس ہے۔ تو اس بی بی نے کہا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ہے، اور نے کہا صدیق سے کہ میرا تو سب کچھ حاضر ہے، لیکن میرا خاوند مال لے کے گیا ہے چرانے کے لیے، اور یہ بکری جو پڑی ہے معذور ہے بیچاری، یہ چلنے کے قابل ہی نہیں، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اب دیکھیں حضور نے فرمایا اچھا اس سے پوچھو تمہیں اجازت ہے کہ ہم اس بکری سے دودھ لے لیں؟ وہ بیچاری حیران ہو گئی، اور نے کہا کیسے دودھ لے لیں گے، یہ تو کھڑی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا ہمیں تمہاری اجازت کی ضرورت، یہ نبی کی شان ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کا دودھ بھی گرے تھے۔ اور نے کہا جی میری اجازت ہے۔ حضرت صدیق فرماتی ہیں آپ آئے جہاں وہ بکری بیٹھی ہوئی تھی نا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ یا اللہ آج تیرا نبی پیاسا ہے، اور دودھ دینا تو تیری قدرت میں ہے نا۔ کہتے بس ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی کہ بکری کھڑی ہو گئی، بکری کھڑی ہو گئی، اس کے نگ دودھ سے بھر گئے۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ برتن لے آؤ، تو حضرت ابو بکر فرماتی ہیں کہ میں گھر سے برتن لے آیا اس مائی سے، تو حضور ایسے بیٹھے اور برتن کو یہاں بسایا اور اس کے بعد دھونے لگے، تو میں حیران ہو گیا کہ حضور کو بکریاں دھونے کا بھی فن آتا ہے کہ بکریاں کیسے دھوئی جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا میں قریش کی بکریاں نہیں چلاتا تھا، تو مجھے آتا ہے۔ او جناب اتنا بڑا برتن بھر گیا، میں گھر والوں کو دے دوں، اور برتن لے آیا، اور برتن لے آیا، وہ بھر گیا، اور میں یہ بھی گھر والوں کو دے، اور میں اور برتن لے آیا، تو 3 اتنے بڑے بڑے برتن بھر گئے۔ حضور نے پیا، ابو بکر نے پیا، دلیل نے پیا، خادم نے پیا، پھر بھی دودھ جو تھا وہ بچ گیا۔ تو اس لیے اسی لیے آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اور کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور نے کہا یا اللہ آپ رحمان و رحیم ہیں، نبی رحمت للعالمین ہیں، میں 2 رحمتوں کے درمیان ہوں، میں کیسے جہنم میں جاؤں گا؟